اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سن 2030 میں مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل آواز سنیں گے۔ جی ہاں، ایسا ہی کچھ دعویٰ ایک بندے نے ٹی وی پروگرام میں کیا۔ اس بندے نے دعویٰ کیا کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل آواز سن سکیں گے۔ اس آدمی نے کہا کہ انسان جب بھی کچھ بولتا ہے تو اس انسان کے بولے ہوئے الفاظ خلا میں موجود رہتے ہیں اور جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اپنی مبارک آواز میں، وہ خطبہ آج بھی آپ کی اصل آواز میں خلا میں گھوم رہا ہے۔ یہ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے ان کی اپنی آواز میں، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں۔ جیسا کہ اس آڈیو میں آپ نے سنا کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہم سن سکیں گے۔ آئیے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ فرانس نے ایک ایسی مشین بنا لی ہے جو ہزاروں سالوں کی پرانی آوازوں کو کیپچر کر کے واپس سے ان کو سنا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کو بھی سن سکتے ہیں جو انہوں نے حجۃ الوداع میں 1500 سال پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی دعویٰ کے متعلق بات کریں گے۔ ہم آپ کو اس دعویٰ کے سائنسی حقائق کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے کہ اس بارے میں سائنس کا کیا نقطہ نظر ہے۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیا واقعی ہم مستقبل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں گے؟ کہیں یہ عصر حاضر میں اٹھنے والا ایک نیا فتنہ تو نہیں؟ ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کا اس عمل کی جانب کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری دور کے فتنوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی سنائیں گے، اور آپ نے مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو نصیحتیں کی ہیں ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، جسٹس ریٹائرڈ غازی نذیر احمد کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ آواز خود سنی ہے، اور اب آڈیو کوالٹی کو امپروو کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ ممکنہ طور پر 2030 تک عوام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے خطبہ حجۃ الوداع سن سکیں گے۔ یہاں تمام مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں وہ دور فتن ہے، اس میں ہر چیز کو بغیر تحقیق و دلیل مان لینا آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم کسی بھی بات سننے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں اور اس کے ہر پہلو پر غور کریں۔ بہت سے ماہرین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ماضی کی آواز، صوتی لہروں کو ریکارڈ کرنا، انسانی آواز یا صوتی لہریں میکینیکل لہریں ہوتی ہیں جو ہوا جیسے میڈیم سے پھیلتی ہیں اور توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ ایک بار جب آواز کی لہریں اسپیس یا وقت کے کسی خاص نقطے سے گزر جاتی ہیں تو یہ منتشر ہو جاتی ہیں اور اس میکینیکل صورت میں باقی نہیں رہتی کہ اس کو دوبارہ ریکارڈ کیا جا سکے۔ آج بھی انسانی آواز جو ریکارڈ کی جاتی ہے وہ ماڈیولیشن کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے ماڈیولیشن ٹیکنالوجی استعمال کر کے انسانی آواز اور صوتی لہروں کی ویو لینتھ، فریکوینسی اور انرجی کو تبدیل کر کے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقے پر ان کی ریسیڈنگ ممکن بنائی جا سکے۔ اس کے باوجود یہ ماڈیولیٹڈ صوتی لہریں جن کو مختلف ماڈیولیشن ٹیکنالوجی استعمال کر کے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اور جس کے تمام پیرامیٹر، فریکوینسی، ویو لینتھ اور انرجی معلوم ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں ریسیونگ انٹینا انہی پیرامیٹر پر ٹیون بھی ہوتے ہیں۔
جب آواز سپیس یا وقت کے کسی خاص نقطے سے گزر جاتی ہے تو دوبارہ ریکارڈ نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ماضی میں استعمال ہونے والا ٹی وی اینٹینا یا موجودہ دور کا سیٹلائٹ ٹی وی اینٹینا ایک ہی انفارمیشن کو بار بار دکھاتے، کیونکہ ان کے پاس کئی قسم کی صوتی لہریں ریفلیکشن اور ٹرانسمیشن کے ذریعے بلا واسطہ یا بالواسطہ پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم نے آج ٹی وی دیکھنے کے لیے آن کیا ہو اور ہم نے دیکھا کہ کال والا ڈرامہ ٹی وی پر غلطی سے آ رہا ہو، حالانکہ کال والا ڈرامہ بھی آج والے ڈرامے کے پیرامیٹر، فریکوینسی، ویو لینتھ اور انرجی پر ہی براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی صوتی لہریں بدستور فضائے بسیط میں کہیں نہ کہیں معلق اور موجود رہتی ہیں۔ تو پھر اس سبب کے باوجود دنیا بھر میں کوئی ٹی وی اینٹینا ماضی کے سگنل کو کیوں نہیں دکھا پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے ٹرانسمیشن کی ہوئی صوتی لہریں فضائے بسیط میں ڈسچارج ہو جاتی ہیں اور اپنی اصلی روپ کھو دیتی ہیں۔ مختلف میڈیم وغیرہ سے ٹکرا کر ان کی انرجی اس قدر کم ہو جاتی ہے جو قابل محسوس اور انٹینا کی ڈیٹیکشن کے قابل نہیں رہتی۔ کسی صورت بھی ممکن نہیں کہ ماضی کی آواز جو سپیس اور وقت کے کسی خاص نقطے سے گزر چکی ہے، اس سے حال یا مستقبل کے سپیس یا وقت کے کسی خاص نقطے پر ریکارڈ کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، ہم مذہبی عقیدے کو ایک طرف رکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اتنی پرانی آواز کو دوبارہ ری جنریٹ کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، یہاں پر آخری دور کے فتنوں کے متعلق بتاتے چلے اور احادیث کا حوالہ دیتے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا اور فتنوں کے متعلق بہت ساری ہدایت دی ہیں، اور فرمایا قرب قیامت میں فتنے اتنے بڑھ جائیں گے جیسے اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے، اور ان فتنوں کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے مختلف مفہوم ذکر کیے گئے ہیں۔ آزمائش کو بھی فتنہ کہتے ہیں، امتحان، مال و دولت کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، گمراہ کرنا، گمراہ ہونا، اس پر بھی فتنے کا اطلاق ہوتا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں یہ چیزیں تقریباً پائی جا رہی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق اس میں اصلاح کی کوشش کریں، اور یہ ہدایات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو عملی طور پر ان فتنوں کا شکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چروائے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ صحیح مسلم۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں میں اونچی ہو چکی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ بات پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے عرب کی سرزمین سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے، اور یوں یہ پیشگوئی بھی پوری ہونے جا رہی ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ لہٰذا ان احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب دجالی فتنے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اب سننا ناممکن ہے، اور جو لوگ دجال کے فتنوں کو مان لیں گے وہ اپنے لیے بربادی منتخب کر لیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔